بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، مغفرت کا دہا کہا جاتا ہے، وہ آج شام ختم ہو جائے گا۔ تیسرے دہے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا دہا ہے۔ پہلا دہا مغفرت رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، اور تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم آخری عشرے میں یعنی تیسرے دہے میں اور تیسرے دہے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ کہلاتی ہے تاخراتیں۔ 20واں روزہ 21ویں شب، 22واں روزہ 23ویں شب۔ اس طرح ہم سب کو اس کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی۔ عام طور پر یہ جو تصور ہے ہمارا کہ 26واں روزہ 27ویں شب یہی شب قدر ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی قول نہیں ہے۔ اکثر اکابر کی رائے ہے کہ ہو سکتی ہے، لیکن حدیث میں جس بات کی ترغیب دی گئی ہے وہ یہ ترغیب دی گئی کہ تم ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ ڈھونڈتے پھرنا تھوڑی ہے، یعنی ان 5 راتوں کو
اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات شب قدر کی جو بھی رات ہوگی وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، خیر من الف شہر۔ تو اگر کوئی آدمی تھوڑی محنت، تھوڑی جستجو، تھوڑی کوشش کر لے گا اور اس رات کو عبادت میں گزار دے گا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ایک رات میں ثواب مل جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینوں کے، تو ایک آدمی اگر ایک رات کی جستجو اور اس ایک رات میں تھوڑی سی عبادت کر لے تو ایک رات کی عبادت کے عوض اس کے حصے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم لوگ ان طاق راتوں میں عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ کہیں بھی کریں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، لیکن ہم کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی نفل عبادتیں ہیں، ایک ہے فرض، وہ تو مسجد میں پڑھنا ہے، باقی جو نفل عبادتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اور حضرات صحابہ کا بھی جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ سنتیں گھر میں پڑھ کے آتے تھے، باقی سنتیں گھر جا کے پڑھتے تھے۔ سنت یہی ہے، سنت یہی ہے کہ آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھ کے مسجد کو آئے فرض پڑھنے کے لیے، ظہر کی سنت گھر میں پڑھ کے آئے، عصر کی 4 رکعت سنت ہے غیر مؤکدہ، اسے گھر میں پڑھ کے آئے، مغرب کی سنتیں گھر جا کے پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے، اور ایک بڑی اکثریت یہ سنت کو چھوڑ چکی ہے۔ مسجد میں وضو خانے ہیں، طہارت خانے ہیں، وضو بنائیں گے مسجد ہی میں آ کر، طہارت سے فارغ ہو گے مسجد میں بھی آ کر۔ بھائی یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گھر قریب نہیں ہے یا دن بھر بازار میں رہتے ہیں، گھر سے وضو بنا کے نہیں آ سکتے، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن سنت جو ہے، سنت وہ یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ، گھر سے سنتیں پڑھ کے آؤ۔ اور نفل عبادتوں کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نفل عبادت گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ جو تاخراتوں میں جاگنے کا جو اہتمام ہے یہ گھر میں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ سب عبادتیں گھر میں ہوا کرتی تھی، مسجدوں میں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ کچھ دیر ہم اس رات کو نفل پڑھ لیں، کچھ دیر تلاوت کریں،
کچھ دیر استغفار کریں، کچھ دیر دعا کا اہتمام کر لیں. اگر ہمت اس کے بعد مزید جاگنے کی نہیں ہے، سو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ جاگنے کے لیے ہم کو سڑکوں پر نکلنا پڑے، بازاروں پر گھومنا پڑے. جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے. جاگنے سے مراد ہے عبادت میں رات گزرے. جاگنے سے مراد یہ ہے. تو اگر ہم لوگ اس بات کا اہتمام کر لیں ان 5 راتوں کے اندر، آج پہلی رات ہے وہ تاخرات، آج 20واں روزہ ہے، 21ویں شب ہے. تو آج سے اس بات کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ کرتے تھے، بہت کثرت کے ساتھ. تو تاخراتوں میں عبادت کا اہتمام جو ہماری زندگیوں سے بالکل نکل چکا ہے، اس کو کرنے کی عادت ہم لوگوں کو ڈالنا چاہیے. اور جو رات شب قدر کی ہوگی وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی بھی ہوگی. اسی لیے ہر تاخرات کو دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. خوب دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. ایک ہوتا ہے موز کا چھلکا، ایک ہوتا ہے موز اندر، ایک ہوتا ہے اخروٹ کا باہر سے چھلکا. اصل اخروٹ کہاں ہوتا ہے؟ چھلکے کے اندر ہوتا ہے. تو ہر چیز کا مغز ہے. عبادت کا مغز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعا نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ دعا میں دل ہی نہیں لگتا ہم لوگوں کا. اب اس سے زیادہ ظالم اور اس سے زیادہ بے رحم انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ پر ہی رحم نہیں کھاتا؟ اس سے زیادہ بے رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے. اس سے بھی بڑا ظالم اور کوئی ہو سکتا ہے؟ دعا میں جی نہیں لگتا. اسی لیے خوب دعا کرنا چاہیے. خوب دعا کا اہتمام ہو. رو رو کر دعا کرنا چاہیے. اب رونا بھی نہیں آتا، مسئلہ یہ ہے. ہمارا حال یہ ہے اپنے حال پر ہمیں رونا نہیں آتا. ہمیں رونا نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے رونا نہیں آنے کی؟ پہلے تو دعا نہیں کریں گے، دعا کریں گے تو اس پر رونا بھی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا رونا؟ جو زبان ذکر سے خالی ہوتی ہے اس دل کو رونا نہیں آتا. جو زبان اللہ کا ذکر نہیں کرتی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس دل کی سختی کی وجہ سے اسے رونا نہیں آتا.
اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی صورت تو بناؤ. رونا نہیں آتا، جانے دیجیے، روتی صورت جسے کہتے ہیں وہ تو بناؤ اپنی صورت کو. اسی لیے میرے بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا چاہیے. ذاکر جو آدمی ہوتا ہے اس کا دل انتہائی نرم ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اسے رونا آتا ہے. تو ایک تو ان طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام عبادت کے ساتھ اور اپنے گھروں کے اندر. دوسری بات، کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام. کیوں؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اسی لیے کثرت کے ساتھ خوب دعا کرنے کا اہتمام اس آخری عشرے میں ہونا چاہیے. تو یہ 5 راتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری بات، یہ بچے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے جو 10 دن ہیں، 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہم کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا ہے کیا ہماری زکوٰۃ نکل چکی ہے یا باقی ہے. کیونکہ ایک بڑی اکثریت ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالتی ہے کہ ہماری زکوٰۃ نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، یا ہمارے گھر کے جس فرد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس نے زکوٰۃ نکالا ہے یا نہیں نکالا. کیونکہ ہمارے گھروں میں ایک عجیب تصور ہے، قرضدار شوہر ہوتا ہے، بیوی زکوٰۃ نہیں نکالتی. قرضدار بیٹا ہوتا ہے، باپ زکوٰۃ نہیں نکالتا. قرض بیٹے کو ہوتا ہے، ماں زکوٰۃ نہیں نکالتی. میرے بھائیوں، جیسے نماز کا وقت آتا ہے تو گھر کا ہر آدمی الگ الگ نماز پڑھتا ہے. ماں کی نماز الگ ہے، باپ کی نماز الگ ہے، بیٹے کی نماز الگ ہے، شوہر کی نماز الگ، بیوی کی نماز الگ. جو پڑھ لیا وہ نمازی، جو نہیں پڑھا وہ بے نمازی. ایسے ہی گھر میں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے یا سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ ہر ایک کا روزہ الگ الگ ہے. ایسے ہی ہر ایک کی زکوٰۃ بھی الگ الگ ہے. اگر جوائنٹ فیملی ہے تب بھی ہر ایک کا حساب الگ الگ کیا جائے گا. جیسے جوائنٹ فیملی میں اگر باپ نماز پڑھ لے تو کیا پورے گھر کی نماز ادا ہو جائے گی؟ اگر ماں روزہ رکھ لے تو کیا پورے گھر سے کے لوگوں کو روزہ معاف ہے؟ جیسے وہ نہیں ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، ہر ایک کی زکوٰۃ کا حکم الگ الگ ہے. گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر ایک کی مالی حالت کا انڈیویجل حساب کیا جائے گا. شوہر کا الگ حساب ہوگا، بیوی کا الگ حساب ہوگا، ماں کا الگ حساب ہوگا، باپ کا حساب الگ ہوگا، بہن کا حساب الگ ہوگا. ہر ایک کا حساب کر کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور کس کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے، کس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. جس آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس کی زکوٰۃ، اس کے مال کی حفاظت کے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
جس کے مال کی زکات ادا نہیں ہوئی اس کے مال کی حفاظت کی اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جس مال کی زکات ادا ہوگی اس مال کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کا مال آفات سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے، قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ خزانہ بنا کر اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ جس راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس راستے پر خرچ نہیں کرتے، اپنے بخل کی وجہ سے، اپنی کنجوسی کی وجہ سے، یا مال میں کمی کے اندیشے کی وجہ سے، یا مال کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ وہ جو زکات نہیں دیتے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس بات کی خوشخبری ہے؟ فبشرہم، بشارت ہے انہیں، خوشخبری ہے انہیں، کس چیز کی؟ عذاب علیم کی، ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ہے جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے۔ آگے قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہی پیسہ، یہی مال، یہی سونا، یہی چاندی، یہی دولت، اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ میں اسے تپائے گا، اسے گرمائے گا، اس کے بعد اس سے اس کو چرکے لگائے جائیں گے، اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ جب یہ چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، تکلیف کا اظہار کرے گا، اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا خزانہ ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ ہمارے دیے ہوئے مال کو ہماری مرضی پر خرچ کرنے تو تیار نہیں تھا، ہمارا دیا ہوا مال تھا، ہم نے دیا تھا، لیکن تو نے اس کو اپنا سمجھا، مزاج قارونی بن گیا، طبیعت قارونی بن گئی، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے منشے پر خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس خزانے کا مزہ چکھ جس کو تو جمع کر کے رکھا تھا۔ اسی لیے ہم کو جائزہ لینا ہے اپنے اپنی گھروں کے زکات کی، اور مسائل نہیں معلوم ہے تو علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں۔ ان سے معلوم کرے کہ ہمارے گھر کی یہ صورتحال ہے، زکات کس کے اوپر ہے؟ والد پر ہے یا نہیں؟ ماں پر ہے یا نہیں؟ بیوی پر ہے یا نہیں؟ شوہر پر ہے یا نہیں؟ بہن پر ہے یا نہیں؟ اسی طرح بہت سے کاروباری حضرات ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے، علل حساب دیتے ہیں، علل حساب، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکات ادا کر دی۔ علل حساب سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ بلکہ ہمارے کمپنی میں، ہمارے دکان میں، ہمارے فیکٹری میں جتنا مال ہے اس کا حساب کرنا ہوگا۔ کپڑے کی دکان والا کپڑے کی دکان میں رکھے ہوئے پورے کپڑوں کا حساب کرے۔
میڈیکل ہال والا اس کی دکان میں رکھے ہوئے پوری دواؤں کا حساب کرے، کرانہ کی دکان والا اس کے دکان میں رکھے ہوئے پورے مال کا حساب کرے۔ جو آدمی جس چیز کا کاروبار کر رہا ہے اس سارے مال کا حساب کر کے اس کے بعد اس کی زکات نکالے، الگ حساب سے کام نہیں چلے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے فوری بعد کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا کہ بھائی نماز ہو سکتی، زکات نہیں ہو سکتی۔ بھائی مانعین زکات، بولے نماز ہو سکتی ہے زکات نہیں ہو سکتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنگ کروں گا تمہارے ساتھ، اور یہ سب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، قبائلی لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا زکات نہیں دو گے جہاد کروں گا تمہارے ساتھ، جنگ لڑوں گا تمہارے ساتھ، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی حضور کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا زکات میں اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر آج اونٹ دے رسی نہ دے تو اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ زکات غریبوں کا حق ہے، زکات غریبوں کا حق ہے۔ اللہ نے مالدار کو مال دے کر اس کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے۔ اب مال والے کے مال میں امتحان ہے اس کا، غریب کا اس کی غربت میں امتحان ہے۔ اس کی آزمائش غربت میں ہے، اس کی آزمائش دولت میں ہے۔ باضابطہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کن کن لوگوں کو زکات دینا ہے وہ ساری فہرست بیان کی ہے کہ یہ لوگ ہیں، اتنی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو تمہارے مال میں سے جو زکات نکلتی ہے اس کے یہ حقدار لوگ ہیں۔ الگ حساب زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی، ایک ایک پائی کا حساب کرنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولانا کہاں اتنا پورا ٹوٹل کرتے بیٹھتے ہم، تو پھر 10 لاکھ کا مال ہے تو 12 لاکھ کی زکات نکالو۔ ارے بولے ایسا کیسا ہو سکتا، کچھ کم بتائیے۔ میرے کم بتانے سے حلال ہو جائے گا؟ میں کہوں کتا حلال ہے کھا لو گے؟ بھائی میرے کم بتانے سے کم ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا، میں کہوں کتا حلال ہے کھا لو گے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیادیں ہل گئی تو جیسے اوپر کی عمارت باقی نہیں رہتی، اگر یہ ہل گئے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ جب بنیادیں ہل گئی تو اوپر کیا باقی رہتا؟ تسبیح کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیا کرے گا یہ پڑھ کے؟ جب بنیادیں ہی ہل گئی تو اب اوپر کے اسٹرکچر کو لے کر کیا کرو گے؟ ایلیویشن کو دیکھ کے کچھ ہو رہی، کتنا پیارا ایلیویشن ہے، ٹوپی شاندار، داڑھی شاندار، کرتا شاندار، تسبیح شاندار، مسواک شاندار، کیا کرے گا یہ لے کے؟ جبکہ بنیادیں ہی ہل گئی ہے۔ آج امت کا یہ طبقہ صحیح زکات نکالا ہوتا تو کسی حکومت کے دروازے پر کسی بیوہ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی یتیم کو
سرکاری فنڈ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ نے اتنا بہترین نظام قائم کر کے رکھا ہے. 30 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے، اور اس ملک کے باشندے اہتمام کے ساتھ حساب کر کے اگر زکوٰۃ نکالے ہوتے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی. آج مدرسے والوں کو مسجد 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 گھومنا پڑتا ہے مدرسے چلانے کے لیے. ہم جانتے ہیں شہر میں ایسے مسلمان بھی ہیں، اس شہر میں ایسے مسلمان بھی ہے کہ اگر ان کے مال کی صحیح زکوٰۃ نکلی تو حیدرآباد میں جتنے بڑے مدرسے چل رہے ہیں کسی کو کسی مسجد پر جا کر سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک ہی مالدار کے مال زکوٰۃ سے حیدرآباد کے پورے مدرسے چل سکتے ہیں، پورے مدرسے چل سکتے ہیں. لیکن ہم زکوٰۃ نکالتے کہاں ہیں؟ ہاں، راشن تقسیم کریں گے، دھوم تراخے کے ساتھ راشن تقسیم ہوگا، اور سمجھ لیا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا راشن تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد میں سمجھ لیا کہ صاحب زکوٰۃ ادا ہو گئی. جبکہ زکوٰۃ کروڑوں روپے کی نکلتی ہے. ایک آدمی کا الگ ڈب حساب ہے، 2 2.5 3 کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے. تیار ہے نکالنے کے لیے امت؟ میرے عزیز بھائیوں، جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکلتی اس مال کے بربادی پر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. وہ بلاؤں کا شکار، وہ بیماریوں کا شکار، وہ چوری ہونے کا خطرہ. اگر رمضان میں نہیں نکال سکتے بعد میں صحیح، لیکن نکالیے. پوری ایک دم نہیں نکال سکتے 100 کر کے نکالیے، مگر زکوٰۃ نکالیے. ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے، رمضان کے بعد نکالیے. ایک دم نہیں نکال سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے نکالیے، لیکن زکوٰۃ نکالیے. زکوٰۃ کا حساب تو کر لیجئے. کئی لوگ مسئلہ پوچھنے فون کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب آپ کا سال کب مکمل ہوا، سر کھجاتے ہیں، پتہ نہیں مولانا کب ہوتا کی. ہاں، برتھ ڈے کب ہے یہ معلوم ہے، اینیورسری کب ہے یہ معلوم ہے، زکوٰۃ کا سال کب پورا ہوتا یہ نہیں معلوم ہے. یہ ہے ہماری صورتحال. تو دوسرا کام ہے زکوٰۃ کا اہتمام. تیسری اور آخری بات، بہت سے لوگ زکوٰۃ بڑی پابندی سے نکالتے ہیں. امت میں ایسے بھی لوگ ہیں بڑی پابندی سے نکالتے ہیں، پائی کا حساب کر کے نکالنے والے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ طبقہ زکوٰۃ نکال دینے کے بعد اب جھوٹے ہاتھ سے کوے کو مارنے تیار نہیں، دانے جھڑ جاتے ہاتھ کے بل کے. وہ جو مثل مشہور ہے کہ جھوٹے ہاتھ سے کوے کو نہیں مارتا کا کیا مطلب ہے؟ بولے کھانے کے دانے، چاول کے دانے ہاتھ پہ لگے رہیں گے، اگر کوے کو ہٹا لوں گا تو کھانے کے دانے جڑ جائیں گے. اب زکوٰۃ نکال دیا، اس کے بعد کوئی ضرورت مند آ گیا تو فوراً لوگ کہتے ہیں ارے صاحب بہت دیر کر دیا، اب سب ختم ہو گیا. تو اب کیا انہیں دے کے جانا آپ کو؟ تو کیا ہم لینے کی پوزیشن میں آ گئے؟ اب سب ختم ہو گیا، بہت دیر کر دیا. ارے اللہ کے بندے، 1000 روپیے میں سے تم نکالے کتنے؟ 25 روپیے. 100 کو 2.5 روپیے تو زکوٰۃ ہے. 100 روپیے پہ 2.5 روپیے زکوٰۃ ہے. ذرا گورنمنٹ سروینٹ سے پوچھئے کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، یا جو پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے 30% زکوٰۃ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تنخواہ میں سے لیس ہو کے ملتی ہے، 30% کٹ ہو کے باقی تنخواہ ہاتھ کو آ رہی ہے. 1 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے، 30,000 روپے کٹ کر 70,000 روپے ہاتھ کو مل رہے ہیں. اور یہاں اللہ وہاں ہر مہینہ کٹ رہے ہیں، اور یہاں اللہ سال میں 1 مرتبہ. اور وہاں کمائی پر زکوٰۃ ہے، ٹیکس ہے، کمائی پر ٹیکس ہے. اور یہاں اسلام میں
سیونگ پر ٹیکس ہے، کمائی پر زکات نہیں ہے، سیونگ پر زکات ہے۔ اگر کوئی آدمی 1,00,000 روپے ماہانہ کماتا ہے، 1,00,000 خرچ ہو جاتے ہیں، رمضان آیا حساب کرا تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، چاہا تو وہ کسی سے لے بھی سکتا ہے کیونکہ ہے کچھ نہیں اس کے پاس۔ 1,00,000 کمایا، 1,00,000 خرچ ہوا، کچھ بچا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ کیوں؟ آمدنی پر زکات نہیں ہے، سیونگ پر زکات ہے۔ تو اللہ مانگتا کتنا ہے؟ 1 روپیے، 100 روپیے پہ 2.5 روپیے، 1000 روپیے پہ 25 روپیے، 1,00,000 روپیے پہ 2,500 روپیے زکات ہے۔ اب 2,500 نہ دے کر ہم گنہگار بن رہے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس 5,00,000 روپے سیف ہے، 12,500 روپے زکات آتی ہے صاحب۔ اب 12,500 روپے زکات نہ دے کر پورے مال کو ہم نے خراب کر لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ پابندی سے زکات تو نکالتے ہیں، لیکن زکات نکالنے کے بعد اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو اب اسے دینے تیار نہیں، اب اسے آئندہ رمضان تک صاحب کی زکات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ صاحب آئندہ سال زکات نکالیں گے، پھر اگر ننگا ہے تو سال بھر ننگا رہے وہ، کیونکہ صاحب کی زکات نکل چکی ہے۔ بھوکا ہے تو بھوکا رہے سال بھر، صاحب زکات نکال چکے ہیں۔ اگر اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صاحب زکات نکال چکے، سال بھر بھوکا رہو، صاحب آئندہ سال رمضان میں زکات دیں گے۔ اسی کا نام ہے کنجوسی، اسی کو اسلام نے بخل کہا ہے، اور ایسا بخل حرام ہے، ایسا ہی بخل حرام ہے۔ زکات نکالنے کے بعد اسلام نے ہمیں ایک اور چیز کا بھی حکم دیا ہے جس کا نام صدقہ ہے۔ زکات تو فرض ہے، لیکن صدقہ دینے کا بھی تو اسلام نے حکم دیا ہے۔ یہ جو بچا ہوا مال ہے، اگر 1,00,000 روپیہ کسی کے پاس ہے، 2,50,000 روپیہ اگر نکال دیا، 2,500 روپے اگر اس نے زکات کی نکال بھی دیا، اس کے بعد کوئی واقعی ضرورت مند آ گیا، وہ کچھ تو پروفیشنل فقیر ہیں جو پھرتے ہیں رمضان میں، وہ گلیوں میں آپ کو نظر آئیں گے، گاؤں سے بسوں میں چڑھ چڑھ کے آئے ہیں شہر میں، یہ مسجدوں کے دروازوں پہ جو بیٹھے ہوئے رہے، یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ نہیں، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ سب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن اکثریت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جو مسجدوں کے دروازے پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، جن کا حال ہم پر ظاہر نہیں ہے کہ یہ غریب ہیں یا مالدار ہیں، ان کا حال ہی نہیں معلوم ہے، ان کو زکات دینا جائز نہیں جو مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھتے ہیں، اور ان کو زکات دینا جائز نہیں جو ہمارے گھروں کے دروازے پر آ کر مانگتے پھرتے ہیں۔ ورنہ تو کئی وقت نہیں ہے، ورنہ میں حالات بتاتا۔ میں ایک ایسے گاؤں میں عید کی نماز برسوں پڑھایا ہوں جب میں 14-15 سال کی عمر کا تھا، تو میرے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک گاؤں میں نماز پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے۔ تو اس گاؤں میں جتنے مسلمان، سارے مسلمان ہیں، کوئی ہندو نہیں ہے اس گاؤں میں، اور اس گاؤں میں جتنے مسلمان ہیں سارے فقیر ہیں، سارے فقیر ہیں۔ اور کیسے فقیر؟ 10-10 ایکڑ کے زمین کے مالک، 5-5 ایکڑ زمین کے مالک۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ہاتھ میں ایک پلیٹ اور اس میں ایک اودان اور ایک جھپکا لے کے جو پھرتے ہیں نا اود ڈالتے ہوئے، یہ خاندانی اور پروفیشنل فقیر لوگ ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، یہ ہم اسے نہیں چھوڑتے۔ سال میں ایک مرتبہ ٹور پہ نکلتے ہیں وہ لوگ، ادا ہوگی زکات ان لوگوں کو دیں گے تو۔
جس کے فائنانشل حالات ہمیں نہیں معلوم ہے اسے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ جب ہم کو معلوم ہو کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے تو اب انہیں زکوٰۃ دیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ 200-400 روپئے کسی کو دینے سے آپ کا مال ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح عید کا موقع ہے، آنے والا ہے، ہماری بستیوں پر، ہمارے خاندانوں پر ہماری نظر ہو کہ ہمارے خاندان کے بچوں کے کپڑے بنے یا نہیں بنے۔ ہمارے بچوں کے تو بن گئے، ہماری بیوہ بہن کے بچوں کے کپڑے بنے یا نہیں بنے، ہمارے مرحوم بھائی کے بچے کپڑے سلوائے کہ نہیں سلوائے، ہماری خاندان کی جو بیوائیں ہیں ان بیواؤں کا سہاگ تو اجڑ گیا اور ہم تو زندہ ہیں، بھانجے کے روپ میں، بھتیجے کے روپ میں، بھائی کے روپ میں، چچا کے روپ میں، تایا کے روپ میں، خالو کے روپ میں، پھپھا کے روپ میں ہم تو زندہ ہے، اس کا باپ تو مر گیا۔ ہمارے بچوں کے تو آ گئے، ہمارے خاندان کے یتیموں کے آئے کہ نہیں آئے، ہمارے خاندان کی بیواؤں کے آئے کہ نہیں آئے۔ عید کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نئے کپڑے کسی یتیم کو رلا نہ دے، کسی بیوہ کے آنکھ میں آنسو کے آنے کا ذریعہ نہ بنے۔ عید ملنے کے لیے آپ اپنے مرحوم بھائی کے گھر گئے ہیں، بھابھی بھی پرانے کپڑوں میں ہے، بچے بھی پرانے کپڑوں میں ہے، آپ بن ٹھن کے گئے ہیں اور آپ کے بچے نئے کپڑے، نئے جوتے پہن کے گئے ہیں، اور چچا کے بچوں کو دیکھ کر بچوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم نئے کپڑے نہیں پہن سکے۔ شاید گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مومن بننا بہت بڑی بات ہے، پہلے انسان بن جاؤ۔ مومن بننا بہت بڑی بات ہے، پہلے انسان بنو۔ انسانیت ہی ہمارے اندر آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ، کسی مرحوم کا بچہ عید کو پرانا کپڑا نہ پہنے، اس کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ہماری عید کی خوشیاں کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے، کسی بیوہ کے آنسوؤں کے بہنے کا ذریعہ نہ بنے، کسی یتیم کے رونے کا سبب نہ بنے۔ اسی لیے جود سخا کہ آدمی کا ہاتھ سخاوت بھرا ہونا چاہیے، اور اللہ کا نظام ہے جو جتنا دیتا ہے اللہ اسے اتنا نوازتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ میاں دیں گے تو ختم ہو جائے گا، دیں گے تو ایسا دیے تو اب کیا رہتا تمہارے پاس، ایسا دیے تو کیا رہتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کنویں کا پانی نکالا جاتا ہے اسی کنویں میں پانی جمع ہوتا ہے، اور جس کنویں کا پانی نکالا نہیں جاتا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کنواں بھر کے باہر پانی بہ رہا ہو۔ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، اور جس کنویں کو دن میں 10 بار خالی کیا جائے 10 بار پانی اس میں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو اوپر رکھو، دینے والا ہاتھ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدا بند قدوس ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔